أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله. وقال علی بن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام ما شککت فی الحق مذ اریتہ. اس پہلے خطبے میں سب سے پہلے اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی طرف دعوت دیتے ہوئے، اس لیے کہ تقوی الہی یعنی انسان دنیا کے بنائے ہوئے سارے نظام کی بنسبت اللہ کے نظام کو عملی اعتبار سے اپنا لے. جب کبھی ایسے حالات پیش آئیں، دو طریقے سے انسان کسی نظام کو اپناتا ہے. ایک یہ کہ کوئی دوسرا نظام ہماری نگاہوں کے سامنے نہیں ہے، یا کوئی مقابلہ نہیں ہے، یا کوئی نقصان کے حالات نہیں ہیں، تو ٹھیک ہے، ہم نے اللہ کے نظام کو اپنا لیا، کوئی مشکل نہیں. ظاہر ان حالات میں ہر انسان اپنا لیتا ہے، اور جسے کہا جائے کہ اللہ کے نظام کو اپنانا ہی دینداری ہے، تو یہ دینداری نسبتاً آسان دینداری ہے جو ہر ایک میں پائی جاتی ہے. اس کے مقابلے میں ایک وہ راستہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے سامنے آپشن ہوتا ہے، مادی اور ظاہری اعتبار سے انسان کو ایسا لگتا ہے کہ جو دنیا ہم کو نظام و سسٹم دے رہی ہے یہ بظاہر زیادہ مفید ہے، اور اس کے مقابلے میں جو دینداری ہے، جو اللہ کا نظام ہے، اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم کو نقصان ہو جائے. ایسی صورت میں اگر انسان کا ایمان، یقین مضبوط ہے، محکم ہے، تو اس ایمان کے مضبوط ہونے کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا بظاہر لاکھ ہم کو فائدہ دکھاتی ہو، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ قانون پروردگار میں ہمارے لیے کوئی نقصان ہو. لہٰذا انسان دنیاوی جو اصول و قانون ہوتے ہیں ان کو لات مار دے گا، دنیاوی قانون اور جو اصول ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دے گا، اور اس کے مقابلے میں الہی قانون کو اپنا لے گا. یہ انسان کے ایمان کے مضبوط ہونے کی دلیل ہے. ورنہ فائدے کی بنیاد پہ کسی قانون کو اپنانا یہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، یہ فائدے تک پہنچنے کا راستہ ہے. فرق ہے دونوں میں. ایمان کی بنیاد پہ نظام کو اپنانا اور فائدے کی بنیاد پہ نظام کو ذریعہ و وسیلہ بنانا، ان دونوں میں فرق ہے. اپنے بظاہر جو ہم کو فائدہ لگتا ہے اس فائدے تک پہنچنے کے لیے اگر کسی نظام کو ذریعہ بنا رہے ہیں تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ ذریعہ ہے، وسیلہ ہے، مقصد نہیں ہے، ہدف نہیں ہے. اور ایک جگہ تک پہنچنے کے لیے کہ جو ہم کو لگتا ہے کہ فائدہ ہے، اس کو ہم نے وسیلہ بنا لیا. لیکن اس کے مقابلے میں قانون پروردگار کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم قانون پروردگار کو اپنائیں، اپنے اللہ کو راضی کر لیں، یہ ایک الگ شکل ہے. یہ انسان کے ایمان کی دلیل. جہاں تک مسئلہ فائدے کا ہے، اب ٹھیک ہے کہ انسان کی یہ اصل جو عقل کہتی ہے کہ کس چیز میں فائدہ ہے اور کس چیز میں نقصان ہے، یہ اس کی اصل یہ ہے کہ انسان فکری اعتبار سے مادیت پرست ہوتا ہے. اس اعتبار سے یہ طے کرتا ہے کہ کہاں فائدہ ہے اور کہاں نقصان ہے. ورنہ قانون پروردگار کے پیچھے جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے
کہ انسان کو نقصان سے بچائے اور فائدے تک پہنچائے۔ تو کہیں بھی اگر قانون پروردگار ہم کو کوئی راستہ بتا رہا ہے تو اس راستے کے بتانے کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو نقصانات سے بچایا جائے اور ہم کو فائدے تک پہنچایا جائے، یہ مقصد ہے۔ لہٰذا اب اگر ہم کو لگتا ہے کہ مثلاً دنیاوی قانون کو، جو دنیاوی کلچر ہے، جو دنیاوی روش ہے، جو دنیاوی طریقے ہیں، جو دنیاوی بعض اوقات چال فریب ہے، ان کو ہم اپنا لیں گے تو فائدہ ہو جائے گا، خوب یہ نہیں ہو سکتا۔ جب قانون پروردگار کی اصل یہ ہے کہ وہ ہم کو فائدے تک پہنچا رہا ہے تو اس کو چھوڑنے کا مطلب ہم اپنے فائدے کو چھوڑ رہے ہیں۔ اب یہ اور بات ہے کہ فائدہ کس کو کہتے ہیں، ہمارا یہ کس اعتبار سے فائدہ ہے، یہ ایک تفصیلی بحث ہے کہ جس پہ اس کے پہلے بھی گفتگو ہوئی ہے اور انشاءاللہ ہوگی، ابھی فی الحال یہاں پہ اس کا موقع نہیں ہے۔ آئیے اس کے بعد امیر المومنین مولا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول کہ جس میں امام ارشاد فرماتے ہیں ما شککت فی الحق مذ اریتہ، ہم نے جب سے حق کو دیکھا یا مجھے جب سے حق دکھا دیا گیا اس وقت سے شک کا شکار نہیں ہوا، یہ مولا کا قول ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ مولا اپنی زندگی میں کبھی شک کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کی وضاحت اس اعتبار سے کی جائے کہ انسان یا کوئی بھی عام آدمی جب کسی حق کو یا کسی چیز کو حاصل کرتا ہے تو اس کے الگ الگ درجے ہوتے ہیں، الگ الگ اسٹیپ ہوتے ہیں۔ اس کے پس منظر میں دیکھا جائے کہ مولا کائنات نے کس اعتبار سے حق کو حاصل کیا ہے، اور یہاں پہ خود ہمارے لیے بھی ایک درس ہے اور ایک راستہ ہے، ایک یوں کہا جائے کہ امام ہم کو بھی طریقہ بتا رہے ہیں کہ کس طریقے سے ہم حق کو حاصل کریں کہ اس کے بعد پھر ہم شک کا شکار نہ ہونے پائیں۔ یہ ایک اہم مسئلہ ہوتا ہے انسان کی زندگی میں۔ بعض اوقات انسان حق تک نہیں پہنچ پاتا ہے اور بعض اوقات انسان حق تک پہنچ جاتا ہے لیکن شیطان اس کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، یوسوس فی صدور الناس، تو شیطان جو ہے وہ لوگوں کے اندر وسوسہ پیدا کر دیتا ہے، شک پیدا کر دیتا ہے۔ لہذا کئی مرتبہ ایسا دیکھا گیا ہے کہ لوگ حق تک پہنچتے ہیں، ان کے سامنے حق ہوتا ہے لیکن پھر بھی وہ شک کرتے ہیں اور اس کو نہیں اپنا پاتے ہیں، اور اس کی بہت ساری وجہ ہوتی ہیں، کبھی غفلت ہوتی ہے، کبھی لالچ اور مادیت ہوتی ہے، بہت ساری چیزیں۔ آئیے یہاں پہ مولا کائنات کی سیرت میں اگر اس کو دیکھیں، چونکہ مولا کائنات یا ائمہ اطہار ہمارے لیے امام ہیں اور وہ ہیں کہ ہم جن کے پیچھے چلیں، یعنی جن کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ لہٰذا اگر ہم مولا کائنات کے بتائے ہوئے راستے پہ چل رہے ہیں تو جہاں مولا کائنات بہت ساری ہماری مشکلات کو حل کر رہے ہیں وہاں یہ مشکل جو بہت اہم ہے یہ بھی انشاءاللہ حل ہو جائے گی۔ لہٰذا حق کو پہچاننے یا حق تک پہنچنے یا حق کو حاصل کرنے کے کچھ درجات ہوتے ہیں، کچھ اسٹیپ ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ ہم نے حق کو حاصل کس طریقے سے کیا ہے، کس راستے سے کیا ہے۔ اس کے بہت سارے راستے ہیں، بعض ایسے ہیں کہ جو بہرحال علماء نے بہت اہم اصطلاحیں اور بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، بعنوان مثال ایک آدھ دو طریقے آپ کی خدمت میں پیش کر دیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ دلائل کی نگاہ میں حق کو دیکھتا ہے، دلیل کی نگاہ میں حق کو دیکھتا ہے، محسوس کر لیتا ہے کہ یہ حق ہے۔ کبھی انسان جو تجربہ ہوتا ہے اس کی بنیاد پہ حق کو سمجھتا ہے یا محسوس کر لیتا ہے، یا اس کے علاوہ کبھی بعض ایسے مقدمات ہوتے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ انسان حق تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ بہت سارے الگ الگ طریقے ہیں کہ کن طریقوں سے انسان حق تک پہنچ رہا ہے۔ اگر انسان کے اندر یہ صلاحیت ہے کہ وہ دلائل کی بنیاد پہ صحیح طریقے سے حق کو حاصل کر لے، صحیح نتیجے تک پہنچ جائے، تو یہ مطمئن ترین راستہ ہے کسی حق تک پہنچنے کے لیے۔ مشکل بعض اوقات یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگ جو معاشرے میں رائج ہوتا ہے اس کے پیچھے دلیلیں نہیں دیکھتے اور بغیر دلیل کے حق کو قبول کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا کر لیتے ہیں قبول، کہ ٹھیک ہے ابھی سب کہہ رہے ہیں اس لیے یہ صحیح ہے، فلاں کہہ رہا ہے اس لیے صحیح ہے، ماحول بنا ہے اس لیے یہ صحیح ہے، لہٰذا یہ چیزیں کوئی حق کے لیے دلیل نہیں ہو سکتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان
جب حق کو حاصل کرتا ہے تو مقابلے میں ایسے حالات پیش آ جاتے ہیں کہ ایک ٹکراؤ کی شکل ہو جاتی ہے. اب یہاں پہ بھی انسان کے اندر اتنی بصیرت ہونی چاہیے کہ وہ اس ٹکراؤ میں بھی حق کو معلوم کر لے، کیونکہ بہرحال اللہ نے نشانیاں اور دلیلیں انسان کے سامنے رکھی ہیں کہ انسان حق تک پہنچ سکتا ہے. ایک دوسری چیز یہ کہ جو لوگ حق حاصل کرتے ہیں خود ان میں فرق ہوتا ہے. بعض اوقات پہلی چیز کیا تھی، کیسے ہم نے حاصل کیا. دوسری چیز یہ کہ جو حاصل کر رہے ہیں ان میں فرق ہوتا ہے. بعض لوگ عقل کے اعتبار سے، بصیرت کے اعتبار سے کمزور ہوتے ہیں، لہٰذا جب ان کو حق ان کے سامنے آتا ہے، حق حاصل ہوتا ہے، تو ذرا سا بھی شبہ پیدا ہوتا ہے تو ڈگمگا جاتے ہیں، متزلزل ہو جاتے ہیں، قدم ان کے لڑکھڑا جاتے ہیں، ثابت قدم نہیں رہ پاتے. ذرا سا کسی نے شبہ پیدا، خود شیطان کا تو کام ہی ہے خود شبہ پیدا کرنا، شیطان شبہ پیدا کرتا رہتا. تو ذرا سا شبہ پیدا کیا، وہ لڑکھڑا گئے، پتہ نہیں صحیح ہے کہ نہیں صحیح ہے، فلاں نے ایسا کہا تھا، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، فلاں مسئلہ ایسا تھا، یہ مشکل تھی، وہ مشکل تھی. لیکن اس کے مقابلے میں بعض افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جو مضبوط ہوتے ہیں، ان کے پاس دلیلیں ہوتی ہیں، ان کے پاس بصیرت ہوتی ہے، لہٰذا بڑے سے بڑے شبہات اگر ان کے سامنے بھی آ جاتے ہیں تو ان کو اپنی جگہ سے ہلا نہیں پاتے ہیں، وہ مضبوطی سے کھڑے رہتے ہیں. تیسری چیز جس معلم یا جس ذات کے ذریعے ہم حق کو حاصل کر رہے ہیں اس کی کیا حیثیت ہے. کبھی ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی بہت سارے درجات ہیں. ہمارے معاشرے میں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، ہم تو بعض اوقات سوشل میڈیا سے حق کو حاصل کر لیتے ہیں. واٹس ایپ پہ کئی میسیج آ گئے تو ہم کو لگتا ہے یہ صحیح ہے نا، اس پہ ہم فلاں عمل آ گیا کرنے لگے، فلاں تسبیح آ گئی پڑھنے لگے، فلاں چیز آ گئی ہم نے اس کو مان لیا. یہ ہوتا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے آئی تو اس کو تحقیق کی ضرورت ہے. ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ کچھ بھی سوشل میڈیا پہ آ جائے. کبھی یہ کہ کسی سے ہم امپریس ہیں، ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر یہ چیز بتانے کی صلاحیت ہے کہ نہیں ہے. نہیں، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ آدمی صحیح ہے، ہمارے لگنے سے اس کے اندر صلاحیت تھوڑی پیدا ہونے والی. تو یہ جو عام لوگ ہیں ان میں بھی بہت سارے درجات پائے جاتے ہیں، اسٹیپ پائے جاتے ہیں. خب اسی میں بعض ایسے افراد ہوتے ہیں کہ جو واقعی علم ہوتے ہیں، وہ صاحب علم ہوتے ہیں اور اپنے فیلڈ میں مضبوط ہوتے ہیں، محکم ہوتے ہیں، وہ ایک بات کو بیان کریں. تو ان لوگوں میں ان ساری چیزوں کے بیچ میں کتنا بڑا فاصلہ ہے. مثلا ایک چیز کو آدمی سوشل میڈیا سے دیکھ رہا ہے، ایک چیز کو آدمی ماحول میں مشہور ہے اس سے دیکھ رہا ہے، ایک چیز کو آدمی ہم میں سے کسی سے سن رہا ہے، اور ایک چیز کو آدمی جا کے وقت کے مرجع عالم کسی آیت اللہ کسی اسپیشلسٹ سے سن رہا ہے. تو اس میں فرق ہوتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں بعض اوقات اگر کبھی امام معصوم سے کسی کو کوئی چیز حاصل کرنے کی توفیق حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ جو مضبوطی ہے وہ مضبوطی کسی میں نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ چیز جو ہے، وہ جو استحکام اس میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور میں نہیں پایا جا سکتا ہے. لہٰذا یہ بہت سارے اسٹیپ ہیں کہ جہاں پہ انسان کس طریقے سے کیسے کس سے حق کو حاصل کر رہا ہے. اب اگر ہم آ کے مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیں، اور بھی اس میں بہت ساری شکلیں ہیں، ہم نے ان ساری شکلوں کو نہیں بیان کیا، یہ بعض بعنوان مثال. اگر ہم دیکھیں تو مولا نے جو حق حاصل کرنے کا طریقہ ہے، محکم دلائل کی جو امام کو شہود کی حد تک، یعنی ان چیزوں کو دیکھ رہے وہاں تک پہنچا رہا ہے. خود امام کی جو اپنی موقعیت ہے وہ ایسی ہے کہ یقیناً امام کے اندر وسوسہ نہیں پیدا ہو سکتا ہے. کوئی امام کو نعوذ باللہ مشکوک نہیں کر سکتا ہے. اور جہاں تک یہ کہ کس سے امام نے حاصل کیا، تو خب یہ معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل کیا. تو یہ وہ ساری دلیلیں ہیں کہ جس کے نتیجے میں یہ بات ہمارے لیے بہت کلیئر ہے کہ مولا کائنات جو کہہ رہے ہیں کہ جب سے ہم نے حق حاصل کیا کوئی شبہ نہیں پیدا ہوا، اس کے پیچھے یہ ریزن ہے. اس تھوڑے سے انالائز یا تحلیل کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ہم بھی اس راستے سے، یقیناً مطلب گفتگو کا بالکل یہ نہیں کہ ہم امام علی جیسے ہو جائے. ظاہر سی بات ہے کہ نہ وہ ہماری شخصیت ہے، نہ وہ ہمارے اندر استحکام ہے، نہ وہ ہمارے پاس شہود ہے،
نہ ہمارے پاس ویسا معلم ہے، لیکن امام علی کی سیرت ہے ہمارے پاس، امام علی کی جو روش ہے حق حاصل کرنے کی وہ ہے ہمارے پاس، اس راستے پہ ہم چل سکتے ہیں، اور آج کے بنسبت ہم اپنے آپ کو مضبوط اور مستحکم بنا سکتے ہیں، تاکہ جب حق کو ہم حاصل کریں تو کہیں سے ہم حق کے مسئلے میں گمراہ نہیں ہونے پائیں، یا یوں کہا جائے کہ کہیں سے ہمارے اندر وسوسہ نہ پیدا ہونے پائے۔ ان ساری چیزوں کے علاوہ کبھی کبھی حق کو حاصل کرنے کے بعد انسان کی جو خواہشات ہیں وہ اس کو متزلزل کر دیتی ہیں، ڈگمگا دیتی ہیں۔ انسان کی جو خواہشات نفسانی، جو انسان کے اندر لالچ ہے، ہوس ہے، یہ ساری چیزیں یقیناً مولا کائنات معصوم ہے، ان کے اندر یہ چیز نہیں ہے کہ کوئی ایسا راستہ پیدا ہو کہ مولا کائنات حق میں کسی طریقے سے شک پیدا کرے۔ مثال کے طور پہ ہم تاریخ سے ایک بہت واضح مثال آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ عمر سعد، ابھی ایام اعزاء میں آپ نے بارہا سنا ہوگا، عمر سعد کا واقعہ مشہور ہے، آپ کے سامنے ہے کہ سرکار سید الشہداء کے قتل کے لیے آمادہ ہوا تھا۔ کس لیے آمادہ ہوا تھا؟ دنیا کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں۔ اس کو سب نے منع کیا تھا کہ مت جاؤ اس راستے پہ، بربادی کا راستہ ہے، تباہی کا راستہ ہے، لیکن اس نے اپنے حاکم سے وعدہ کیا کہ جائے گا، اور گیا، اور جب لوگوں نے منع کیا تو اس نے کہا کہ اللہ نے جنت و جہنم کو خلق کیا ہے، اگر یہ بات صحیح ہے تو ہم یہ کام کریں گے، یعنی سرکار سید الشہداء کے قتل کے لیے جائیں گے، اور استغفر اللہ نعوذ باللہ، یہ کام کرنے کے بعد ہم توبہ کر لیں گے اور اللہ ہم کو معاف کر دے گا۔ یہ اس کا استدلال تھا، ہے نا۔ بعض اوقات ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم گناہ کر لیں گے پھر توبہ کر لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، یہ اس کا استدلال، یہ طریقہ روش کس کی ہے سوچنے کی، یہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اور اگر یہ غلط ہے تو کوئی بات ہی نہیں، اللہ کا یہ وعدہ اگر غلط ہے تو کوئی بات ہی نہیں۔ وہ چیزیں کہ جو اس کے لیے کلیئر تھیں، اگر آپ اس کی گزری ہوئی زندگی دیکھیں تو جنت، جہنم، آخرت، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کلیئر تھیں، لیکن جب عہدہ سامنے آیا، دنیا سامنے آئی، دنیا کی چکا چوند سامنے آئی، تو اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ یہ وہ جگہ ہوتی ہے، دین، حق کا راستہ، صحیح راستہ، یہ جتنی چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کے معاملات تب سامنے کلیئر ہوتے ہیں، تب ہم کتنے مضبوط ہیں یہ کلیئر ہوتا ہے جب ہمارے سامنے امتحان آتا ہے، اللہ ہم سے امتحان لیتا ہے، وہاں معلوم ہوتا ہے کہ ہم کو اللہ پہ کتنا بھروسہ ہے۔ اسی لیے قرآن مجید میں کہا ہے کہ اللہ نے موت و حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے عمل کے اعتبار سے کون سب سے بہتر۔ امتحان ہماری زندگی میں، امتحان میں طے ہوتا ہے کہ کون، ورنہ نارمل حالات میں تو ہر آدمی دین کے لیے اور اللہ کے لیے کام کر لیتا ہے۔ لہٰذا اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی روایتیں ہیں کہ جو صدر اسلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کے بعد مال کی لالچ میں، مقام کی لالچ میں، عہدے کی لالچ میں، شہرت کی لالچ میں، خواہشات کی بنیاد پہ لوگ شبہات میں گرفتار ہوئے، مشکوک ہو گئے۔ خبی در واقع یہ شبہ ہے، کیسا ہے، اس کا راستہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں انسان کو سوچنے والی ہے، فکر کرنے والی ہے۔ یہاں پہ صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک روایت ہم آپ کی خدمت میں پیش کریں کہ آ کے کسی نے امام سے سوال کیا کہ مولا کون سی ایسی چیز ہے کہ جو انسان کے اندر ایمان کو ثابت رکھتی ہے؟ یہ اہم ہے ہم لوگوں کے لیے، ہمیں بھی ایک راستہ معلوم ہو جائے گا کہ ہم اپنے ایمان کو کس چیز کے ذریعے سے محفوظ کر سکتے ہیں، ثابت کر سکتے ہیں۔ امام نے جواب میں فرمایا الذی یثبتہ فیہ الورع والذی یخرجہ منہ الطمع، جو چیز ایمان کو انسان کے اندر ثابت رکھتی ہے وہ ورع، تقوی پروردگار، پرہیزگاری، انسان جو بھی غلط چیزیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچانے کی پوری کوشش کرے۔ اور یہ ہمیشہ کی چیز ہے، اس کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا ہے کہ مثلا جو ہے وہ اتنے بجے سے اتنے بجے، دن میں، رات میں، مسجد میں، نہیں، یہ 24 گھنٹے کی چیز ہے، ہمیشہ کی چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں وہ چیز کہ جو انسان کے اندر سے ایمان کو خارج کر دیتی ہے وہ طمع، یعنی لالچ۔ اگر ہمارے اندر لالچ پیدا ہو گئی
تو پھر وہ لالچ ایسا ذریعہ وسیلہ ہوتا ہے کہ وہ ایمان کو ہم سے آج اس چیز کے لالچ، کل اس چیز کے لالچ، الگ الگ چیزیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں، انسان لالچ میں پڑتا رہتا ہے اور جس کے نتیجے میں وہ حق سے دور ہوتا رہتا ہے یا صحیح راستے سے اس کے پیر میں لغزش آ جاتی ہے۔ لہٰذا اب جہاں یہ اب تک کی جو گفتگو ہی کی مختلف مرحلے ہیں، اسٹیپ ہیں حق کو حاصل کرنے کے لیے، وہاں اس میں ایک چیز کا یہ بھی اضافہ کہ حق کو حاصل کرنا اور باقی رکھنے کے لیے خود سازی، سیلف بلڈنگ، یہ بھی بہت اہم ہے۔ ورنہ حق آ گیا اور اگر خود سازی نہیں ہے، لالچ کو ہمارے یہاں راستہ ہے، لالچ آ سکتی ہے، اخلاقی پرابلم، مشکلات ہو سکتی ہے، تو اس کا مطلب کہ ہم حق کو حاصل کرنے کے بعد بھی اس میں شبہ پیدا ہو سکتا ہے، ہم اس سے متزلزل ہو سکتے ہیں۔ نہج البلاغہ میں دوسری جگہ پہ بھی مولا کائنات نے اس مسئلے پہ گفتگو کی ہے، خطبہ نمبر 189 میں بھی گفتگو کی ہے، اور وہاں پہ امام فرماتے ہیں کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان ثابت ہے اور مستقر ہے، یعنی ان کے دلوں میں ہمیشہ رہنے والا ایمان آ گیا تو وہ باقی ہمیشہ، کچھ چیزیں ہوتی نا انسان حاصل کر لیتا ہے تو ہمیشہ، یا کچھ چیزوں کو حاصل کرنے کے بعد پھر انسان سے وہ جدا نہیں ہوتی۔ لیکن بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کا ایمان پائیدار نہیں ہے، وقتی ہوتا ہے۔ اسی چیز کو قرآن مجید نے سورہ انعام آیت نمبر 98 میں بھی پیش کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی انشاکم من نفس واحدہ، وہ اللہ کی جس نے تم کو ایک نفس سے، ایک انسان سے خلق کیا، فمستقر و مستودع، ایمان کے اعتبار سے یا خلقت کے اعتبار سے تم دو مختلف گروہ میں ہو۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جو پائیدار ہے، جہاں پہ ایمان ہمیشہ باقی رہتا ہے۔ ایک وہ گروہ ہے کہ جہاں پہ ایمان باقی نہیں رہتا ہے، وقتی ایمان ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں کہ جو حق کو حاصل کرنے کے بعد بھی شبہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ پھر امام صادق علیہ السلام کی حدیث کی امام نے اس آیہ شریفہ کی تفسیر میں ارشاد فرمایا کہ امام کہتے ہیں کہ فالمستقر الایمان الثابت، مستقر یعنی ثابت ایمان، والمستودع المعاد، اور مستودع یعنی وہ ایمان کی جو وقتی طور پہ، باقی دنیا کا ایمان کیسا ہے اور کب تک ہے وہ اپنی جگہ پہ، لیکن وہ لوگ کی جو اثنا عشری 12 اماموں کے ماننے والے، بالخصوص مولا کائنات کے ماننے والے، تو ہمارا اور مولا کا رشتہ یہ نہیں ہے کہ ایمان آئے اور جائے، آتا جاتا ہے۔ ہمارا اور مولا کا رشتہ یہ ہے کہ ایمان کو حاصل کر لیں اور اس کی حفاظت کریں۔ یہ سب کو محسوس ہے، معلوم ہوتا ہے کہ کسی چیز کا حاصل کر لینا یقیناً یعنی خود دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو مال کے لیے بھی ہے کہ انسان بڑی محنت سے مال حاصل کرتا ہے، بڑی کوششیں کرتا ہے، محنتیں کرتا ہے، لیکن جب حاصل کر لیتا ہے تو اس کی حفاظت کے لیے اس کو اور محنت کرنی پڑتی ہے اور کوشش، اور جب تک وہ رہتا ہے وہ کوشش کرتا رہتا ہے انسان کہ یہ ضائع نہ ہونے پائے۔ خوب یہ مال تو ہے ہی ہے جانے والا، آج نہیں کل چلا ہی جائے گا، لیکن ایمان باقی رہنے والا ہے۔ تو جو چیز جانے والی ہے ہی، اس کی بقا کے لیے اگر اتنی کوشش ہے تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس کی بقا کے لیے کتنی کوشش ہونی چاہیے۔ لہٰذا ایمان کو حاصل کر لینا یہ اپنی جگہ پہ ہے، یقیناً بہت بڑا شرف ہے، لیکن اس کو باقی رکھنا یہ انسان کے لیے اس سے بڑا شرف ہے، اور اس سے زیادہ انسان کو کوشش کرنی چاہیے، ورنہ اس کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ رب اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعمہ العادون ولا یودی حقہ المجتہدون۔ اللہم صل وسلم علی صاحب الدعوة النبویہ وصولة الحیدریہ
والعصمت فاطمیہ والحلم الحسنیہ والشجاعت الحسینیہ والعبادت السجادیہ والآثار الباقریہ والمعصر الجعفریہ والعلوم الکاظمیہ والرضاء الرضویہ والجود التقویہ والنقاوة النقویہ والہیبة العسکریہ والغیبة الہیہ ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اما بعد۔ اس دوسرے خطبے میں ایک بار پھر اپنے نفس اور آپ سب کو اللہ کے تقوی کی تاکید کرتے ہوئے اس ہفتے کے مناسبات میں مذہبی مناسبت یہ ہے کہ آنے والی 25 ربیع الاول آج روایات کے اعتبار سے سبت اکبر امام حسن مجتبیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے صلح کی تاریخ۔ امام کی جو صلح ہے وہ ایک اعتبار سے امام کی مظلومیت ہے۔ امام کے چاہنے والے اصحاب و انصار کہ جن کا دعویٰ تو یہ تھا کہ مولا ہم آپ کے ناصر ہیں، ہم آپ کے چاہنے والے ہیں، مددگار ہیں، لیکن وہ ثابت قدم نہیں رہے۔ حتیٰ جب امام کی فوج میدان میں گئی تو بہت سارے ایسے افراد تھے کہ جو مال کی لالچ میں امام کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے۔ دیکھیں نا ابھی جو گفتگو ہوئی ہے کہ انسان لالچ میں آ کے حق کو چھوڑ دیتا ہے، تو ان کے سامنے تو امام موجود تھے نا، ابھی کوئی امام کو ہی چھوڑ دے تو اگر لالچ ہمارے نفس پہ ذرا سا بھی اس کو راستہ مل گیا تو یہ واقعی تباہی اور بربادی کا راستہ ہی ہے انسان کے۔ لہٰذا جو اس کے حالات ہوئے، جو نتائج سامنے آئے، وہ ہم سب کی نگاہوں کے سامنے ہیں۔ ہم نے کسی موقع پہ یہ بات ذکر کی تھی کہ جو امام نے صلح کی ہے اس کے جو علل و اسباب ہیں، کچھ علل و اسباب وہ ہیں جو انٹرنل ہیں، یعنی مسلمانوں کے اندر کے۔ امام کے اصحاب نے وفا نہیں کیا، حالات ایسے نہیں ہوئے، امام کے لوگ جو ہیں وہ چلے گئے، بک گئے۔ کچھ ایکسٹرنل ہیں، باہری ہیں، دوسرے لوگوں نے حملے کی تیاری کر دی تھی، اسلام کی تباہی کے حالات تھے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ چیزیں تفصیل سے، ظاہر سی بات ہے کہ خطبے میں وہ چیزیں تفصیل سے پیش نہیں ہو سکتی، یہ چیزیں تفصیل سے سمجھنے والی چیزیں ہیں، انالائز، تحلیل کے ذریعے، تاکہ ہم کو معلوم کہ میدان میں جانے کے بعد بھی امام کو صلح کرنی پڑی۔ لیکن پھر اس کو ایک دوسرے پہلو سے اگر ہم دیکھیں کہ جو صلح ہوئی ہے، جس اعتبار سے صلح ہوئی ہے، سامنے والے نے خالی کاغذ، بلینک پیپر بھیجا تھا کہ جو شرائط آپ چاہیں لکھ لیجئے دستخط کر کے، اور پھر جو امام نے شرائط لکھے تھے کہ اس کے بعد مثلاً مولا کائنات کو برا بھلا نہیں کہا جائے گا، ہمارے چاہنے والے شیعوں کے جان، مال، ناموس کی رسپیکٹ ہوگی، احترام ہوگا، یعنی اس پہ تجاوز نہیں ہوگا۔ تو خوب جہاں پہ ایک طرف یہ وہ چیزیں تھیں کہ جو حاکم شام نے قبول کی کہ اب نہیں ہوگا، خوب اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اب تک ہوتا تھا۔ تو یہ صلح نامہ، جہاں ایک طرف صلح نامہ ہے، وہیں پہ حاکم شام کے لیے جو اس نے جرم کیا تھا وہ اقرار نامہ بھی تھا کہ اس نے اقرار۔ تو یہ جو شکل پیدا ہوئی ہے صلح کی، خود یہ شکل ایک بہت بڑی فتح ہے، اور واقعی یہ کمال
یہ حکمت عملی ائمہ کی زندگی میں بہت واضح دیکھنے میں آتی ہے۔ امام ان حالات کی جو ایسے حالات تھے کہ یقیناً مجبوری کے حالات تھے، بے وفائی ہو گئی، سب کچھ، ان حالات کو بھی امام نے اتنے اچھے انداز میں موڑ دیا۔ یہ امام کی حکمت عملی تھی کہ وہ بھی بہترین انداز، یعنی جس چیز کو بھی حاصل کیا اس کو بھی بہترین انداز سے۔ لہٰذا اگر ہم ائمہ کی سیرت میں انالائز کریں، تحلیل سے اس کو دیکھیں سمجھیں، تو یقیناً ہماری عقل، فکر، ہمارے پاس حکمت عملی ائمہ کے روش کے مطابق آئے گی کہ اگر آج ہمارے پاس ایسے حالات پیش آتے ہیں تو ہم کس طریقے سے ان بدترین حالات کو بھی اپنے فائدے یا کم نقصان میں موڑ سکتے ہیں۔ یہ روش ائمہ کی سیرت میں۔ باقی دنیا جو چیزیں ہم کو بتاتی ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، خطرات سے بچانے کے لیے، وہ چیزیں واقعی پائیدار نہیں ہیں، اور وہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ جو انسان کو واقعی بچا سکیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسی مناسبتیں ہیں کہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کریں، اور اس کے پیچھے بہرحال ایک اہم درس ہے۔ مثلا آنے والی 30 اکتوبر ایران کی جنگ میں ایک بہت عجیب واقعہ ہوا تھا کہ جو واقعی آج تک لوگ یاد کرتے ہیں۔ ایک 13 سال کے نوجوان نے اپنی جان کی قربانی دے کے پورے معرکے کو سر کر لیا تھا، جس کا نام تھا حسین فہمیدہ، اور اس کی بڑی تعریف کی گئی تھی۔ آج بھی اس کو بہت تعریف کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اس کے عزت کے لیے اور اس بچے کے، اس نوجوان کے رسپیکٹ کے لیے، اس کی یاد کے لیے کی گئی ہیں، وہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ۔ سوال اس بات کا کہ اس 13 سال کے نوجوان نے اتنی بڑی قربانی کیوں دی اور کیسے دی؟ وہ دنیا کی، جس دنیا میں لوگ مادیات کی طرف بھاگ رہے ہیں، جس دنیا میں لوگ لینے کی طرف بھاگ رہے ہیں، آج ہے نا، مثلا دین بھی ہمارے درمیان ہوتا ہے تو دین یعنی مثلا فلاں چیز مل جائے، فلاں لے لیں، اللہ یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، ساری چیزیں، یعنی ذہن کا جو سوچنے کا انداز ہے وہ لینے کا ہے، قربانی ذہن میں وہ انداز نہیں ہے۔ یہ ایک نوجوان کی شہادت اور اس کی قربانی یہ ہم کو بتاتی ہے کہ جو انسان کا لینے والا انداز ہے اور جو لینے والی فکر ہے، یہ انسان کو کامیابی تک نہیں پہنچا سکتی ہے۔ ہم کو ایسا لگتا ہے کہ یہی کامیابی ہے، یہ لے لیا کامیاب ہو گئے، وہ لے لیا، اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ لینا چھوڑ دیں، نہیں، مقصد نہ ہونا چاہیے، جتنی ضرورت ہے دنیا ہے ہی اسی لیے، مقصد یہ نہیں ہے۔ اس سے اہم ہے قربانی۔ انسان زندہ ہے، زندگی گزارنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ حاصل کرے، جائے رزق کمائے، رزق حاصل کرے، مال حاصل کرے، البتہ پھر وہی حلال سے حاصل کرے، صحیح راستے سے اور صحیح راستے پہ خرچ کرے، وہ سارے شرائط کے ساتھ۔ لیکن جب موقع یہ آئے کہ ہم کو قربانی دینی ہے تو اس موقع پہ یہ لینے والی فکر جو ہے، یہ قربانی والی فکر کے اوپر حاوی نہیں ہونی چاہیے۔ مسئلہ صرف حسین فہمیدہ کا نہیں ہے۔ ابتدائے اسلام سے اگر آپ دیکھیے کہ جب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین کو پیش کیا، لوگوں نے اسلام کو قبول کیا، کفار قریش نے، مکے میں رسول تھے، ابھی تو مدینہ بھی نہیں گئے، ابھی رسول نے جا کے حکومت بھی نہیں قائم کی، لوگوں نے مسلمانوں کو پکڑ کے ان کے اوپر ظلم کیا، چھوڑ دو، ابھی ان کے سامنے اسلام سے کیا فائدہ تھا؟ وہ تو بیچارے فاقہ کر رہے تھے۔ اسلام کیا دے رہا تھا؟ مادی اعتبار سے کچھ نہیں دے رہا تھا، لیکن روحانی اعتبار سے سب کچھ دے رہا تھا۔ یہ معرفت ان کی نگاہوں میں آ گئی تھی، لہٰذا انہوں نے جان بھی دے دی لیکن اسلام کے راستے کو نہیں چھوڑا۔ اور یہ اسلام جو آج ہم تک پہنچا ہے، جس کو بہت آسانی سے ہم اپنی مرضی کے اعتبار سے بعض اوقات استعمال بھی کر لیتے ہیں، یہ بڑی بڑی قربانیوں کے نتیجے میں پہنچا ہے، بہت قیمتی چیز ہے۔ اسی سلسلے میں ایک اور مناسبت ہے، آنے والی 1 نومبر ہمارے یہاں کئی ایسے علماء ہیں کہ جن کو محراب میں شہید کیا گیا ہے، لہٰذا ان کا لقب ہے شہید محراب۔ پہلے شہید محراب آیت اللہ قاضی طباطبائی 1 نومبر کو شہید کیے گئے۔ خود یہ سوچنے کی چیز ہے کہ دشمن کو کیا پڑی ہوئی ہے کہ مثلاً آ کے یہ علماء کی شہادت پہ ہم غور کریں۔ یہ ایک ایسا چیپٹر ہے، ایک ایسی چیز ہے، ایسا راستہ ہے جس پہ ہم کو فکر کرنی چاہیے
کہ کیا دشمن کو ضرورت پڑی ہوئی ہے کہ ایک آدمی، ایک عالم دین جو نماز روزہ یہ سب کر رہا ہے، آ کے دشمن محراب میں اس کو شہید کر رہا؟ کیوں؟ اس کا مطلب کہ یہ وہ واقعی دین ہے کہ یہ دین، یہ نماز، یہ ایمان دشمن کو خطرہ محسوس ہو رہی ہے۔ تو خود شہید مطہری کو جس طریقے سے کیوں شہید کیا گیا؟ تو ایک علمی کام کر رہے تھے نا، طالب علموں کے لیے کام کر رہے تھے۔ انسان اگر صحیح راستے پہ چلے اور صحیح طریقے سے چلے تو کوئی بھی راستہ ہو وہ دشمن کو کھلتا ہے، دشمن کو پسند نہیں آتا ہے۔ یہ سارے مراحل جب آگے بڑھتے ہیں تو پھر انسان سے قربانی مانگتے ہیں۔ اگر انسان کے اندر قربانی کا جذبہ ہے تو انسان پھر وہ پہلی والی چیز کہ اب اس کا ایمان لڑکھڑاتا نہیں ہے، مضبوط رہتا ہے اور استحکام کے ساتھ آگے نکلتا جاتا ہے، حتیٰ جام شہادت کو نوش کر لیتا ہے۔ لیکن جہاں انسان کا ایمان کمزور پڑا، لڑکھڑا گیا، تو انسان کہتا ہے کہ بھائی اب بعض اوقات سنتے ہیں نا شکوہ، اب اس سے زیادہ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اسی لیے اللہ امتحان لے رہا ہے۔ ہمیں لگ رہا ہے کہ ہم نہیں کر سکتے، یہ ہماری غلط فہمی ہے، ورنہ طاقت ہے ہمارے اندر، تبھی اللہ امتحان لے رہا ہے۔ اور اللہ کی طرف سے امتحان لینا یہ ہمارے لیے باعث شرف ہے۔ خوب، اس بات کو یہیں پہ چھوڑتے ہیں کیونکہ اور ایک آدھ دو چیزیں ہیں۔ نائجیریا کی ایک مسجد پہ پچھلے ہفتے اسلحے لے کے کچھ افراد نے حملہ کیا اور جس میں 18 لوگوں کو قتل کیا گیا۔ اس پورے واقعے کی سخت مذمت کی جاتی ہے، ہم سب مذمت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف مذمت کا نہیں ہے۔ خب اس کے بعد کا بھی مرحلہ ہے کہ ہم مثلاً آئیں معاشرے میں مذمت کریں، لوگوں تک بتائیں کہ یہ ظلم۔ میڈیا عام طور سے اس طرح کی چیزوں کو نہیں بتاتا ہے۔ میڈیا ان چیزوں کو بتاتا ہے جس سے مسلمان بدنام ہو، جس سے مسلمان کا چہرہ خراب ہو۔ پھر وہ بھی اس مسئلے کا حل نہیں ہے۔ یہ چیزیں آگے بڑھتی جا رہی ہیں، کیوں بڑھتی جا رہی ہیں؟ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے؟ یہ عام ہو گیا نا، کبھی بھی لوگ گھس گئے مسجد میں، اسلحہ لے کے گھس گئے، اندھا دھند گولی چلا دی، لوگوں کو مار دیا، قتل کر دیا، کہیں بم لگا دیا، بلاسٹ کر دیا۔ آسان ہے اتنی کسی کی جان؟ اس معاشرے میں جہاں پہ ہیومن رائٹس کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، چھوٹے چھوٹے حقوق کے لیے اتنی بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، یہ چیزیں آ کہاں سے رہی ہیں؟ یہ جرم روز بروز پنپ کہاں سے رہا؟ یہ بہت سارے ایسے سوال ہیں، کوشچن مارکس ہیں کہ جو ہمارے لیے حل ہونے چاہیے کہ یہ مسائل کہاں سے پیدا ہو رہے ہیں، اور پھر کس طریقے سے ہم اس کے مقابلے میں جائیں کہ ہم ان کو کم کر سکیں یا ختم کر سکیں، یا حد اقل ہماری آواز ایسی ہو کہ جو اس کے مقابلے میں اثر انداز ہو، مؤثر ہو۔ حتیٰ خود ہمارے ملک میں تریپورہ کی جو بنگلہ دیش کے بارڈر سے لگا ہوا ایک ہندوستان کا صوبہ اسٹیٹ ہے، وہاں پہ تقریباً 1 ہفتے سے فسادات چل رہے ہیں، اور اس کے نتیجے میں جو وہاں پہ مسلمان ہیں ان کے گھروں پہ، ان کے کاروبار پہ، مسجدوں پہ حملے ہو رہے ہیں، توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، ساری چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ 1 ہفتے کا وقت کم نہیں ہے، اور کسی کی زندگی اتنی آسان نہیں ہے۔ اس طریقے سے یہ تو آتنکوادی حملہ ہو گیا نا، یہ لوگ آتنکوادی ہیں، ٹیررسٹ ہیں یہ لوگ، یہ کوئی حق و انصاف تو نہیں ہوا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ جب تک یہ نیوز آئی تھی اس وقت تک نیوز لکھنے والے کو کسی بھی گرفتاری کی جانکاری نہیں تھی، اور مسئلہ صرف وہاں کا نہیں ہے، دوسری جگہوں پہ بھی آپ دیکھیں، کبھی کسی پہ گاڑی چلا دی، ابھی کچھ دن پہلے وہ 3 عورتوں پہ ٹرک چل گیا، اپنے ہی معلوم غلطی سے چڑھا جیسے چڑھا، اس سے پہلے وہ منسٹر کے لڑکے نے جیپ چڑھا دی۔ کیا ہے؟ کسی کی زندگی کوئی عزت ہے، کوئی مقام ہے، کوئی ویلو ہے، کچھ تو ہونا چاہیے نا۔ ابھی تک یہ ساری چیزیں اس اعتبار سے دیکھی جاتی ہے کہ ٹھیک ہے مسلمانوں کے خلاف ہے، لیکن یہ تو مسلمان نہیں ہے، مسئلہ صرف مسلمان کا نہیں ہے۔ بالخصوص جو ہمارے ملک کے حالات تیزی سے بدل رہے ہیں یا بدلے جا رہے ہیں، اس پہ ہم سب کو غور و فکر کی ضرورت ہے کہ کیوں یہ حالات ایسے ہو رہے ہیں، اس کا حل کیا ہے، جس کا ایک بہت بہترین راستہ ہے۔ اور پھر وہ مسئلہ
ہم لوگوں کے بیچ میں البتہ ہندوستان میں کم رنگ نہیں ہوا، دن بدن مضبوط ہوتا جا رہا ہے وہ کسانوں کا آندولن، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم حتی الامکان اس کا سپورٹ کریں، اس لیے کہ یہ آندولن، یہ مسئلہ ٹھیک ہے وہ کسان اپنے جو ان کے متعلق قانون بنائے گئے ہیں اس کے مقابلے میں، لیکن ہندوستان میں صرف وہی مشکل تو نہیں ہے۔ ہندوستان میں آج لوگوں کے درمیان تعصب پھیلایا جا رہا ہے، مذہبی تعصب پھیلایا جا رہا ہے، بہت سارے ہمارے سرمایہ ضائع ہو رہے ہیں، نہ کیا کیا ہے، ایک طولانی فہرست ان چیزوں کی۔ تو اگر ہر وہ طبقہ کہ جس کو لگتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے اس غلط کے خلاف آواز اٹھا دے تو خود اس کی ایک آواز ہوگی، اور یہ جو آواز اٹھ رہی ہے یہ مضبوط ہوگی۔ اور یہ بات بہت اس کی یعنی وہ ہے کہ یہ حکمران ہے، ان کو حکومت عزیز ہے، کرسی عزیز ہے۔ یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں کہ مذہب کی بنیاد پہ اور فلاں، یہ تو جھوٹ ہے، یہ ثابت بھی ہو چکا ہے، جھوٹ ہے۔ حتیٰ جن چیزوں کو مدعا بنایا اس میں خیانتیں سامنے آ گئیں، ابھی وہ بہت سارے مدعے ہیں کہ ہم ایک ایک مدعے کو نام لے کے نہیں، کہ وہ سب کلیئر ہو گیا کہ سب جھوٹ تھا، صرف اور صرف ان کا مقصد یہ ہے کہ اپنی کرسی کو باقی رکھیں۔ تو جس دن ہندوستان کی عوام اکثریت کے ساتھ کھڑی ہو جائے گی اس دن ان کو یہ احساس ہو جائے گا کہ ہماری کرسی خطرے میں، جیسے ہی یہ احساس ہوگا کہ کرسی خطرے میں ہے ویسے ہی اسی دن وہ لوگ اپنی اوقات میں بھی آ جائیں گے اور اسی دن وہ لوگ صحیح راستے پہ آ جائیں گے۔ صرف ہم کو اتنا احساس دلانا ہے کہ تمہاری ان حرکتوں کی بنیاد پہ تمہاری کرسی خطرے میں ہے، اور یہ ہے حقیقت، یہ اگر ہم نہ بھی کھڑے ہوں کچھ نہ تب بھی ہے۔ اس لیے کہ مولا کائنات کا قول ہے کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے، اور یہ ساری چیزیں ظلم ہیں، ظلم بڑھتا جا رہا ہے۔ ظلم ہوتا ہی ہے کہ جب انسان ظلم کرتا ہے تو ظالم اندھا ہوتا جاتا ہے اور ظلم کے دلدل میں دھستا جاتا ہے، جتنا دھستا جاتا ہے اس کو ایسا احساس ہوتا ہے کہ ہم قوی ہو رہے ہیں، ہم یہ ظلم کر رہے ہیں، در واقع وہ اتنا کمزور ہوتا جاتا ہے اور اس کی بربادی تباہی نزدیک آتی ہے۔ یہ ہوگا، ہونے والا ہے، یہ اللہ کرے گا، لیکن اگر ہم اپنی ذمہ داری کو پورا نہیں کریں گے تو ہم کیا جواب دیں گے اللہ کو کہ تم بربادی دیکھتے رہے اور خاموش بیٹھے رہے، تم نے بدعنوانی دیکھی اور خاموش بیٹھے رہے۔ لہذا ہمیں اپنی، وہ تو ہونا ہے نتیجہ، اس میں کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں، لیکن ہمیں اپنی ذمہ داری کو انجام دینا ہے، ایک ایسا ماحول بنانا ہے کہ اگر ابھی بھی کچھ لوگوں کو یہ ظلم، یہ خرابیاں سمجھ میں نہیں آئی ہیں تو ان کو سمجھ میں آ جائیں، لوگ اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کریں، اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کے حقوق ہیں ان کو، بالخصوص جو ملک ہے اس کو بچایا جائے، کیونکہ ملک بربادی کی طرف جا رہا ہے۔ مہنگائی ملک کو برباد کر رہی ہے، لوگوں کا بے روزگار ہونا ملک کو برباد کر رہا ہے، لوگوں کا کاروبار ختم ہونا، کم ہونا ملک کو کمزور کر رہا ہے، مذہبی تعصب ملک کو کمزور کر رہا ہے، آپسی اختلافات ملک کو کمزور کر رہے ہیں، جتنی چیزیں ہیں یہ ملک کے خلاف جا رہی ہیں۔ لہذا ہماری ذمہ داری کہ ہم اپنے ملک کی حفاظت کریں۔ آخر میں بارگاہ پروردگار میں دعا کرتے ہیں پڑھنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق عنایت فرمائے، بعد اللہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھے، پڑھنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بعد اللہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پڑھنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرمائے، بعد اللہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بعد اللہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھے، بعد اللہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرمائے، بعد اللہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔